یوں صحابہ کرام کی محفل سجی ہوئی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ ایسا سما تھا جیسے پورے آسمان کے ستارے جلملا رہے ہوں اور 14ویں رات کا چاند اندر چمک رہا ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میرے پیارے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ کسی صحابی نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا، حضور جو قرآن کی حافظہ ہوگی وہ سب سے بہتر عورت ہوگی۔ کسی نے کہا کہ حضور جو دین کی عالمہ ہوگی وہ سب سے بہترین عورت ہوگی۔ کسی صحابی نے کہا کہ حضور جو عورت اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے وہ بہترین عورت ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابہ تم سب کے جواب اچھے ہیں، لیکن جس مراد تک میں پہنچانا چاہتا ہوں میری اس بات کی اس مراد تک ابھی تک تم پہنچے نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ بیان کرتے ہیں کہ میں چھپکے سے پیچھے سے گیا، حضرت فاطمہ کا ساتھ ہی حجرہ تھا۔ میں نے جا کر کہا کہ فاطمہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا ہے کہ وہ کون سی عورت ہے جو سب سے بہترین عورت ہے؟ تو سارے صحابی نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے، لیکن آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابیوں تم اس مراد تک نہیں پہنچے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام نے جواب دیا، وہ جواب لے کر حضرت علی چھپکے سے پیچھے آ کر بیٹھ گئے۔ آقا نے پھر ارشاد فرمایا، ہے کوئی بتائے کہ سب سے بہترین عورت کون ہے؟ تو قربان جائیں حضرت علی کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اتنا علم حضرت علی کے پاس کہ علم کے شہر کا دروازہ کہلایا گیا، لیکن قربان جائیں سیدہ کائنات خاتون جنت ان کے قدموں پر قربان جائیں، حضرت علی اتنا علم رکھنے کے باوجود حضرت بی بی فاطمہ سے جواب لینے گئے تو آپ کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ حضرت علی آپ نے ہاتھ بلند کیا، کہا آقا اگر آپ حکم کریں تو علی جواب دے۔ میرے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ ہاں علی جواب دو۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں، حضور سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو اور کسی غیر محرم نے اس عورت کو نہ دیکھا ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی بالکل جس مراد تک میں لے کر جانا چاہتا تھا تو اسی مراد تک پہنچا ہے۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی اس بات پر مہر لگائی۔